السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سلسلہ تفسیر قرآن، تفسیر صراط الجنان، اور ہمارا سلسلہ ابھی پچھلا جو تھا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے تھا۔ اب انشاءاللہ عز و جل آپ کی خدمت میں سورہ فاتحہ اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی جو کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو ہے بھیجا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا ہے، اس کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں جو مالک سارے جہان والوں کا۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے، یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کمال کی تمام صفات کا جامع ہے۔ تمام صفات، ہر خوبی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ہر تعریف اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو لہذا ہمیں کثرت کے ساتھ اس کی حمد کرتے رہنے کی جو ہے وہ کوشش بھی کرنی چاہیے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق بھی مرحمت فرمائے۔ حمد اور شکر کی تعریف سنتے ہیں۔ حمد کا معنی ہے کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان، دل یا اعضاء سے اس کی تعظیم کرنا۔ اور ہم چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں، اس لیے ہماری یہ حمد جو ہے یہ ایک طریقے سے شکر بھی ہوتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں رب تبارک تعالیٰ اللہ جل وعلا کہ حمد و ثنا کرنے کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے چند ایک آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اور کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے، حمد کرے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور سید عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، فرمایا حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ، پہلی جو حدیث تھی مسلم شریف کی حدیث مبارکہ کی حدیث نمبر 2734، اور اس کا حدیث نمبر ہے 3800۔ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے تو وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے، تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ ابن ماجہ شریف۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ یہ شیخ طریقت امیر رسول بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا بلال محمد الیاس صدر قادری مجدد دورہ غوث وقت کا یہ شعر ہے آپ کی وسائل بخش شریف میں سے جو میں نے پیش کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اس کی بارگاہ میں شکر گزاری کرنا، یہ سعادت مندوں کا حصہ ہے۔ خطبے میں حمد سے متعلق کچھ شرعی حکم سنتے ہیں۔ خطبے میں حمد واجب، کھانے کے بعد مستحب، چھینک آنے کے بعد سنت، حرام کام کے بعد حرام، اور بعض صورتوں میں کفر بھی ہے۔ جیسے ابھی ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ رب العالمین، للہ یعنی اللہ کے لیے۔ اس کی بات کی ہم انشاءاللہ اگلی قسط میں یہ سنیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ سنا ہے اس سے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم، آپ کی دعا کا طلبگار آپ کو تاریخ